السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کی، اس کے بعد اللہ نے زمین پہ اپنے نائب کو روانہ کیا۔ حضرت آدم جنت سے زمین پر بھیجے گئے۔ آپ زمین پہ آئے اور زمین پر انسانی نسل کو فروغ ملا۔ آدم علیہ السلام کی ذریت میں بہت دنوں تک کوئی بگاڑ نہیں تھا عقیدے میں۔ لوگ ایک اللہ کی پرستش کرتے تھے، اسی کو مانتے تھے، اسی سے مانگتے تھے، نظر و نیاز اسی کے لیے کرتے تھے۔ لیکن بعد میں ہوا یہ کہ شیطان نے انسان کو برگلایا اور یہ کہا کہ تمہاری قوم کے جو نیک بزرگ ہیں، اگر ان کے ذریعے سے اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو بڑی آسانی سے پہنچ سکتے ہو۔ تو سب سے پہلے شرک کی ابتدا ہوئی اور پھر شرک فروغ کرتا گیا، چونکہ شرک کی پشت پناہی شیطان کرتا ہے، شرک کو بڑا فروغ ہوتا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس شرک کو ختم کرنے کے لیے اپنے انبیاء کو روانہ کیا۔ انبیاء نے انسانوں کو ایک اللہ کی دعوت دی، توحید کی طرف بلایا۔ نبی جب آتا ہے تو انسانوں کا بٹوارا ہو جاتا ہے، اللہ کو ماننے والے اور شرک کرنے والے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نبی کی مدد کرتا ہے، شرک کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ پھر دنیا میں توحید کا بول بالا ہوتا ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد شیطان اپنے جھانسے میں انسانوں کو لے لیتا ہے، پھر لوگ شرک کرنے لگتے ہیں، شرک فروغ پاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیجتا ہے۔ اس طرح شرک بڑھتا جاتا ہے اور انبیاء آتے ہیں اور شرک کا خلا خما کر کے
معاشرے کی تطہیر کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب آپ مکے میں مبعوث ہوئے تو مکے کا پورا ماحول شرک سے بھرا ہوا تھا۔ خانہ کعبہ جو مرکز توحید تھا، وہاں پہ بت رکھے ہوئے تھے، لوگ برہنہ اس کا طواف کرتے تھے۔ پھر آپ تمام حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشکلات سے اور کیسی جان فشانی سے اس شرک کو ختم کیا اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن چونکہ شیطان کار فرما ہوتا ہے تو شرک فروغ پاتا ہی رہتا ہے، اور اب یہ کام امت مسلمہ کا ہے کہ جہاں بھی شرک پایا جائے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اگر یہ کام امت مسلمہ نہیں کرتی ہے تو پھر وہ انبیائی راستے پہ نہیں ہے۔ انبیائی راستہ تو یہی ہے کہ زمین پر جہاں بھی شرک ہو اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ شرک کی جب بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک اور اصطلاح کا استعمال کرتا ہے، وہ دوسری اصطلاح کو بھی سمجھنا بہت ضروری اور اہم ہے۔ عام طور پہ شرک کے اوپر ہی گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے دوسری اصطلاح دی ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو اور کسی کو اس کی خدائی میں شریک نہ کرو۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ ہم سب سمجھتے ہیں شرک کیا ہے، جو حق پرست لوگ ہیں جانتے ہیں، لیکن ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے فی کل امہ، ہر امت میں ایک رسول بھیجا، ہر امت میں ایک رسول بھیجا، اور رسول کیا کام کیے؟ دو کام کیے، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ وہاں کہا گیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو، اور یہاں ہر نبی نے جو کام کیا اس کا تذکرہ ہے ان اعبدوا اللہ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ شرک کیا ہے یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ طاغوت کے بارے میں ہمارے ذہن میں یا تو ابہام ہے یا اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہے، تو ہم آج کے اس گفتگو میں شرک اور طاغوت کے بارے میں بتائیں گے۔ پہلے کچھ طرح کے شرک، پھر اس کے ساتھ طاغوت کیسے وابستہ ہے اس کا تذکرہ کریں گے۔ شرک، کوئی بھی شرک ہو،
اس کے پیچھے اس شرک کے نظام کو چلانے والے کوئی ہوتے ہیں. جب تک کوئی چلانے والا نہ ہو کوئی چیز نہیں چلتی. شرک کا بھی یہی معاملہ ہے. شرک اگر اسے فروغ نہ دیا جائے، شرک کی حفاظت نہ کی جائے، اس کے رسوم کو رائج نہ کیا جائے، وہ مر جائے گا شرک بھی. اس لیے شرک کو چلانے کے لیے، شرک کے نظام کو چلانے کے لیے کچھ لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، اور وہ لوگ جو شرک کے نظام کو چلاتے ہیں انہیں طاغوت کہتے ہیں. شرک تو شرک ہے، لیکن شرک کے نظام کو چلانا، شرک کو زندہ رکھنا، شرک کی شریعت کے مطابق معاشرے کے اصول و ضوابط کو بنانا، شرک کے مطابق لوگوں کے تنازعات کے فیصلے کرنا، یہ کون کرتا ہے؟ طاغوت کرتا ہے. اور بغیر نظام کے کوئی چیز زمین پہ نہیں پنپتی. اب یہ نماز کا نظام، مسجدوں کو تالے لگا دو، نماز نہیں پنپتی. نماز جو کچھ بھی جس حالت میں بھی آج ہم ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ نہ کچھ نماز کا نظام موجود ہے، اس سے یہ نماز ہم کو دکھائی دے رہی ہے. تو نظام ضروری ہے کسی بھی چیز کو چلانے کے لیے، اور شرک کو بھی چلانے کے لیے نظام کا ہونا ضروری ہے. اور اس نظام کو یا اس کے چلانے والوں کو طاغوت کہا جاتا ہے. شرک اگر آپ دیکھیں تو شرک کی باضابطہ ایک شریعت ہوتی ہے، شرک کا ایک دین ہوتا ہے، اس کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اس کی تہذیب و تمدن ہوتی ہے. شرک کا بھی ایک تہذیب و تمدن ہے، اس کی ایک ثقافت ہوتی ہے. اور شرک کا قانون ہوتا ہے، ہر چیز اس نظام کے تحت ہوتی ہے. تو اس کو چلانے والے کو کہتے ہیں طاغوت. طاغوت کے دو کام ہوتے ہیں، ایک شرک کو بڑھانا، شرک کو فروغ دینا، شرک کے نظام کو جاری رکھنا، اور دوسرا کام ہے اللہ کے نظام کو ختم کرنا. یہ طاغوت کا کام ہے. طاغوت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام کو برداشت کرے، کہیں نہیں ہوتا ایسا. پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، طاغوت شرک کا نظام چلانے والے کبھی بھی اسلامی نظام کو پسند نہیں کیے ہیں، اسے نہ سپورٹ کیے ہیں، اسے ختم ہی کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ پورے طاغوت تھے، شرک کے نظام کو چلاتے تھے. شرک کو فروغ دینا، آستانوں کو آگے بڑھانا، شرک کی شریعت کو نافذ کرنا، اس کے دو کام تھے، شرک کو بڑھانا اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دبا دینا. تو اس تناظر میں آپ دیکھیے کہ ہر شرک کے پیچھے ایک طاغوت ہوتا ہے. جب تک طاغوت نہ ہو شرک پنپ نہیں سکتا. اور طاغوت کا کام ہے کہ ایک تو شرک کو آگے بڑھانا اور دوسرا اسلام کو ختم کرنا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو
اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ اب شرک کے جو 4 روپ ہیں، جب شرک کے 4 روپ ہیں تو اس کے 4 طرح کے طاغوت ہیں۔ ہر شرک کے پیچھے ایک طاغوت ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے وہ شرک جو ہم جانتے ہیں وہ ہے بت پرستی کا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ یہ شرک، اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ ایک شرک ہے۔ اور اس کا ایک نظام ہے باضابطہ، اور جب تک یہ نظام نہ ہو یہ دوسری نسلوں کو منتقل نہیں ہوتا۔ نظام ہی دوسری نسلوں کو شرک کو دوسری نسلوں کی طرف منتقل کرتا ہے۔ اور جتنے بھی لوگ شرک کے میدان میں تیز گام ہوتے ہیں، جتنے بھی لوگ شرک کے معاملے میں آگے رہتے ہیں، وہ پورے طاغوت کے انفلوئنس میں ہوتے ہیں۔ اتنا زبردست ان پہ انفلوئنس ہوتا ہے، جیسے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کو پکڑنے کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے طاغوت ہوتا ہے۔ ہم کو تو روڈوں پہ بیٹھے ہوئے کچھ لوگ دکھائی دیتے ہیں، لیکن اصل ایک طاغوت ہے۔ پورے سسٹم کو چلاتا ہے طاغوت شرک کے۔ قیامت میں یہ جو لوگ جب دوزخ میں پہنچا دیے جائیں گے یا دوزخ کے قریب پہنچیں گے، جب وہ اپنا حشر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے یا وہ حشر بھکتنے لگیں گے، اس وقت وہ لوگ یہی کہیں گے، قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا کبرانا فاضلونا سبیلا۔ اے اللہ، ہم نے سادتنا یعنی ہمارے بڑے، جن کو ہم بڑے مانتے تھے، جن کے حکم کی پیروی کرتے تھے، کبرانا وہ بھی بڑے، ہم نے ان کی اطاعت کی، ہمارے مالک، ہم کچھ نہیں تھے، ہم پہ پریشر تھا۔ یہ طاغوت کا پریشر تھا۔ سعادت یعنی جو بڑے ہیں انہیں طاغوت کہا جاتا ہے، کبرا جو ہوتے ہیں وہ طاغوت ہیں جو سسٹم چلاتے ہیں، اور وہاں جا کے رو رہے ہیں قیامت میں کہ مالک یہ سسٹم چلانے والوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے، فَأَضَلُّونَ سَبِيلًا، ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کیا مالک، یہ لوگ ہیں۔ ویسے ہی آپ دیکھیں کہ شرک کا ایک نظام ہوتا ہے، اس نظام کو چلانے کے لیے پورے بڑے ہوتے ہیں، پورے مل کے سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور دوسرا کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے وہ کمزور ہو جائیں، اسلام چل نہ پائے، ہر طرح کی کوشش کی جائے کہ کمزور سے کمزور ہو جائیں۔ جس ملک میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہاں اسی قسم کا طاغوت ہے۔ ہر روز اخباروں میں خبریں پڑھتے ہیں، ان کا کام ہے شرک کو فروغ دینا،
اور اسلام کو دبا دینا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو، یہ طاغوت سے اجتناب کرو، دور رہو، اس سسٹم سے دور رہو۔ ایک دوسرا شرک ہے بادشاہوں کا۔ لوگ بادشاہ کو الہ مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، اور ہندوستان میں جتنے بادشاہ گزرے ہیں وہ پورے خدا مانے جاتے تھے۔ اور قرآن مجید بھی یہ بتاتا ہے 2 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کافر، جو یہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے تھے کہ ہم خدا ہیں۔ جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے اور شرک کے نظام کو چلاتا ہے، وہ بہت بڑا طاغوت ہوتا ہے۔ سورہ شورى میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا ایک بہترین مکالمہ ہے، اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ طاغوت کیسا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ سے فرعون نے پوچھا وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ قال فرعون وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ بہت بول رہے ہیں تم بار بار رب العالمین رب العالمین۔ تو حضرت موسیٰ جواب دے رہے ہیں، جواب میں بیچ بیچ میں ان روک رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کا تعارف پیش کر رہے ہیں اس کے سامنے، وہ بار بار روک رہا۔ آپ سورہ شورى میں دیکھیں تو پتہ چلے گا، میں صرف حضرت موسیٰ کا جواب آپ کو بیان کروں گا۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، ارے رب تو وہ ہے زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب ہے، اللہ وہ ہے۔ ایک طاغوت کے سامنے اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، ارے تمہارا بھی رب تمہارے باپ دادا کا بھی رب۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، ارے رب ہمارا اللہ تو وہ ہے مشرق و مغرب اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان تمام کا رب ہے۔ اب یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ طاغوت کے تیور کیا ہوتے ہیں۔ فرعون کہتا ہے لَإِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، موسیٰ اگر تم میرے سوا کسی اور کو الہ مانو گے میں تمہیں جیل خانے میں بند کر دوں گا۔ یہ طاغوت ہے، ایک لمحے کے لیے وہ برداشت نہیں کرتا اللہ کے پیغام کو۔ اگر تم میرے سوا الہن غیری، میرے سوا کسی اور الہ کو مانو گے، لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، میں تمہیں قید خانے میں بند کر کے رکھ دوں گا۔ جب بادشاہ شرک پرستار ہوتا ہے اور دوسرے بتوں کو بھی پوچھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی خدائی کا بھی اعلان کرتا ہے، اور کوئی اٹھ کے کہے کہ میں تجھے خدا نہیں مانتا، میرا خدا تو یہ ہے رب السماوات والارض رب المشرق والمغرب، جب اسے چیلنج کیا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ نو، اگر تم مجھے خدا نہیں مانو گے،
میرے سسٹم کو نہیں مانو گے. خدا ماننے کا مطلب اس کو سجدہ نہیں، اس کے سسٹم کو ماننا، اس کے قانون کو ماننا. عبادت کا ہم جو نماز وغیرہ کا جو طریقہ ہے، یہ عبادت کا ایک محدود تصور ہے. عبادت کا تصور تو پوری زندگی پہ چھایا ہوا ہوتا ہے. عبادت پورا سسٹم ہوتا ہے. بینک فکس ڈپازٹ بھی ہو، سود بھی کھائے اور نماز بھی پڑھے، یہ عبادت نہیں ہے. اس لیے کہ آپ نے اپنی زندگی کے ایک حصے کو اسلام سے باہر کر دیا، دوسرے بڑے آسان طریقے کو آپ نے چن لیا. آپ آفس میں رشوت بھی لے رہے ہیں اور مسجد کی صفوں میں بھی اپنے آپ کو کھڑا ہوا پاتے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام کا مطلب پورے سسٹم پہ عمل کرنا، اور ہر شرک چاہتا ہے کہ میرا پورا سسٹم ہو، اس پہ عمل کیا جائے. تمہارا نکاح اور طلاق کا قانون ہم کو پسند نہیں ہے، ہمارا سسٹم سے ایک یونیفارم سول کوڈ بنائیں گے اور تم کو اس پہ چلنا پڑے گا. یہ طاغوت ہے. یہ شاہانہ طاغوت ہے. یہ جب کوئی قانون لکھ دیتا ہے بلا چوں چراؤ سے تسلیم کر لو. اگر NRC کے لیے تم جد و جہد کرو گے، لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، تم کو قید و بند کا شکار کر دیا جائے گا. ہندوستان کی گزشتہ 7 سال کی تاریخ، جو 7 سال کا پوری تاریخ ہی لے لیجیے ہندوستان کی، یہاں پہ جو بھی شرک اور اس کے ماننے والے اقتدار میں آئے، انہوں نے اسلام کو، مسلمانوں کو کبھی برداشت نہیں کیا ہے. ہم تو صرف شرک یہی درگاہوں کا، بتوں کا شرک ہی سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے لوہا لو. طاغوت سے یہ ٹھنڈے ٹھنڈے بہت اچھا ہے، فاتحہ نہیں دینا، شرک نہیں کرنا، یہ ٹھنڈا ٹھنڈا معاملہ ہے. تمہارے نبی نے طاغوت سے لوہا لیا تھا، کیا کر رہے ہو تم؟ ایک سسٹم اللہ کے مقابلے میں زمین پہ چل رہا ہے، اور تم اللہ کے نائب ہو کے اس کے آخری نبی کے امت میں ہوتے ہوئے چین کی بنسری بجا رہے ہو، کھا پی کے زندگی گزار رہے ہو. کیا سر چہرہ لے کے اللہ کے پاس پہنچو گے؟ ایک شرک ہے اہل کتاب کا شرک. اہل کتاب کا شرک خطرناک قسم کا شرک ہے، اس لیے کہ اللہ نے کچھ انبیاء کو روانہ کیا، ان ظالموں نے ان انبیاء کو اللہ کے اولاد بنا دیا. وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. یہودی بولے عزیر اللہ کا بیٹا ہے علیہ السلام، نصارہ بولے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. نصارہ کا تو ایک اور خطرناک تصور یہ آتا ہے سامنے، ٹرینٹی کا تصور. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد. انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 میں کا ایک ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، 3 میں کا ایک ہے.
God Father, God Son, Holy Spirit, Trinity, تثلیث، تین میں کا ایک ہے. جب ان کے اندر یہ شرک فروغ ہوا تو شرک کا نظام بھی چلنے لگا، اور شرک کے نظام کو چلانے کے لیے طاغوت کی ضرورت پڑتی ہے. اپنے آپ سے شرک کا نظام نہیں چلتا. تو ان کا طاغوت کون ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے نیکوکار لوگوں کو اللہ کے مقابلے میں اپنا خدا بنا لیا ہے. یعنی کسی بھی آئیڈیالوجی کے یا کسی بھی نظریے کے جو علماء ہوتے ہیں وہ سسٹم کو چلاتے ہیں. نصرانیوں کے جو علماء ہیں وہ طاغوت ہیں جو سسٹم کو چلا رہے ہیں. انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے مقابلے میں اپنا رب بنا لیا. جب تک عیسائیت عروج پر تھی، اس کی حکمرانی تھی، ان کا سسٹم چلتا تھا ساری دنیا میں. آج بھی چرچ کا آپ سسٹم دیکھیے، وہ سسٹم کو چلانے والا صرف اپنے علماء اسلام کے وہ سسٹم کو نہیں چلا رہے ہیں، دنیا کے ہر نظریے والے اپنے سسٹم کو چلا رہے ہیں. صرف اپنے علماء ہیں، طہارت، وضو، نماز، سجدہ سہو، اس حد تک. آپ آج کے دور میں ہندوتوا کے علماء کو دیکھیے، ہندوتوا کے نظام کو چلا رہے ہیں. یہودیوں کے علماء یہودیوں کے نظام کو چلا رہے ہیں اور غالب ہے پورے نظام. نصرانیوں کا نظام نصرانی علماء چلا رہے ہیں، وہ نظام غالب ہے. آج اسلام کے علماء اسلام کے نظام کو نہیں چلا رہے ہیں، اسلام مغلوب ہے. حضرات گرامی، اب آخری جو شرک ہے، جو سب سے خطرناک شرک، اب تک جو شرک تھا، تین شرکوں کا میں نے ذکر کیا، اس میں خدا کا انکار نہیں تھا، خدا کا کوئی انکار نہیں تھا. اب جو شرک دنیا میں چل رہا ہے، جب سے انڈسٹریل ریولوشن ہوا دنیا میں، سائنس کو ترقی ملی، انسان علم کے عروج پہ پہنچتا چلا گیا، اس نے کھڑے ہو کے کہا نو گاڈ، کوئی اللہ نہیں ہے. خدا کا انکار. اور اس وقت ساری دنیا پر اسی نظریے کی حکمرانی ہے. آپ مغرب میں دیکھیے نو گاڈ، آپ چائنا میں جائیے نو گاڈ، آپ رشیا میں جائیے نو گاڈ. ساری دنیا پر اس نظریے کی حکمرانی ہے. تھوڑا سا اختلافات صرف معاشی معاملوں وغیرہ میں ہو سکتا ہے، یہ تین پاورز کے درمیان، لیکن خدا کے انکار کے معاملے میں سب متحد ہیں. جب لوگ خدا کا انکار کر دیں تو معاملات کیسے چلیں گے صاحب؟ معاشرت کیسی چلے گی؟ سوسائٹی کیسی چلے گی؟ قانون کیسے چلے گا؟
تو انہوں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، قانون ہم بنائیں گے، سوسائٹی ہم چلائیں گے، اس کے اصول ہم بنائیں گے، اور ساری دنیا میں اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے وہ الحاد کا اور زندقے کا، خدا بیزاری کا، لبرلزم کو بنیاد بنا کے کہا کہ انسان آزاد ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ آزادی کا یہ تصور دیا گیا کہ جب تک کہ سامنے والا افینڈ نہ ہو اس وقت تک آزاد ہے۔ اگر میں پورے کپڑے پہن کے مسجد کے پورے کپڑے اتار کر مسجد کے باہر سے گزرتا جاؤں، مجھے آزادی ہے گزرنے کی، جب تک دوسرے افینڈ نہ ہو۔ بھائی میں اگر کپڑے اتار کے چل رہا ہوں تو تم کو افینڈ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مت دیکھو، یہ تصور ہے لبرلزم کا، اور یہ تصور عورتوں کو آزادی کا، عورتوں کو ترقی کا تصور دیا ہے، مردوں سے برابری کا تصور دیا۔ نتیجہ ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلی، گھر سے باہر نکلتے ہی وہ انسیکیور ہو گئی۔ بڑے وومن ایمنسپیشن اور آزادی نسواں کی باتیں کرتے ہیں، آج ہر جگہ کام کرنے والی عورت کسی نہ کسی کے خلاف ایک شکایت اپنے دل میں رکھتی ہے۔ یہ آزادی ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، امریکہ جو کہ ساری دنیا کا حکمراں اور پائنیئر آف ہیومن رائٹس، ویمن ایمنسپیشن، اس کا نیو یارک کا گورنر، اس کے خلاف 12 عورتوں نے شکایت کی کہ ہمارے کپڑوں میں ہاتھ ڈال دیا کرتا تھا۔ واہ، کیا آپ نے عورت کو آزادی دی، گھر سے باہر نکالا؟ بار بار پریزیڈنٹ آف امریکہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کومو کو ریزائن کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے خلاف یہ باتیں آ رہی ہیں، خاموش بیٹھا۔ آزادی کے نام پہ عورت کو باہر نکالا گیا، ہر عورت انسیکیور ہو گئی۔ ہر روز آپ دیکھیے کہ ریپ کیسز، مرڈرز، یہ طاغوت ساری دنیا میں یہ سسٹم کو چلا رہا ہے، اور جب تک کوئی حکمراں، کوئی طاقتور طاغوت کسی سسٹم کی پشت پناہی پہ نہ ہو، سسٹم نہیں چل سکتا۔ آج عالم یہ ہے کہ اس طاغوت کی طوفان میں مسلمان بھی ایسے بہہ رہے ہیں کہ مسلم ممالک میں عورتیں احتجاج کر رہے ہیں کہ ہم کو بے پردہ رہنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اگر ان کے خلاف، ان کے پیرہن پر یا ان کے کپڑوں پہ کوئی تنقید کرتا ہے تو مسلم عورتیں کھڑی ہوتی ہیں کہ ہمارے خلاف یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ اثر ہو رہا ہے اس طاغوت کا، یہ لبرلزم کے جو طاغوت ہے جو ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اور دوسری بات میں نے کہی تھی، دوسرا کام طاغوت کا کہ یہ اسلام کو برداشت نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر کچھ لوگ اسلام کا نام لے کے اٹھتے ہیں، یہ پورے کے پورے ایک ہو کر ان پہ حملہ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اٹھنے نہیں دیتے۔ ایک تو اپنی تہذیب کو آگے بڑھانا، اپنی ثقافت کو آگے بڑھانا، اپنے قوانین کو آگے بڑھانا، اپنے نظریے کو آگے بڑھانا، اور اس کے مقابلے میں جو بہترین نظریہ ہے
جو ان کو چیلنج کر سکتا ہے اس کو کہیں پنپنے نہیں دینا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں بھی اگر آپ اسلام کی بنیاد پہ کوئی کام آپ کریں، اتنی بڑی بڑی طاقتیں برداشت نہیں کریں گی۔ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں یہ خواہش پیدا کر دی کہ زمین پر اللہ کا نظام آنا چاہیے، یہ برداشت نہیں کریں گے۔ حضرات گرامی، اس وقت سب سے بڑا شرک اور طاغوت یہی ہے، لبرلزم جسے کہتے ہیں، اور اس کی پشت پناہی کرنے والے پوری بڑی بڑی طاقتیں۔ آج اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کا انکار کر دیا تو دل سے خوف ہی نکل گیا۔ پہلے 3 شرک حالانکہ شرک تھے، لیکن ایک کسی نہ کسی کو خدا مانتے تھے وہ، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے دل میں کچھ نہ کچھ ڈر رہتا تھا۔ تیزی سے بارش آ گئی، طوفان آ گیا، زلزلہ آ گیا، ارے میرے اعمال کا میرے غلط اعمال کی وجہ سے ہے۔ کافر بھی سمجھتا، مشرک کے دل میں، اس لیے کہ اس کے پاس ایک خدا کا کانسیپٹ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں، طوفان پہ طوفان، بستیوں کے بستیاں پانی میں گھرے ہوئے ہیں۔ گلوبل وارمنگ، ایک بات آئی تھی، ختم۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور پھر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بستیوں کی بستیاں تباہ ہو رہی ہیں، بارش اور طوفان آ رہے ہیں۔ میں کم سے کم 3 یا 4 سال سے امریکہ کے معاملات کو دیکھ رہا ہوں، تقریباً ہر 2-3 مہینے میں ایک دفعہ تیز طوفان یا تو ساؤتھ یا ویسٹ یا ایسٹ کی طرف آتا چلا جا رہا ہے۔ کلائمیٹ چینج، کوئی خوف نہیں، نڈر۔ اس لیے کہ یہ طاغوت اللہ کو ہی نہیں مانتا، ہر چیز کے لیے پروف چاہیے۔ تو حضرات گرامی، اس وقت جو سب سے بڑا طاغوت ہے وہ الہاد کا طاغوت ہے۔ یہ شرک وغیرہ تو اس کے تحت پناہ لے لیے ہیں، بھائی تم بڑے ہیں، بڑا مان کے چل رہے ہیں پورے، لیکن اصل طاغوت وہ ہے۔ اس کے لیے اس کا مقابلہ اہل ایمان کو کرنا ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے قرآن مجید سے کوئی بہتر ہتھیار نہیں ہے۔ نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے، اس لیے کہ فکری سطح پہ زبردست جد و جہد اور جہاد کی ضرورت ہے۔ فکری سطح پر اپنے نوجوانوں کو یہ تک نہیں معلوم کہ موجودہ زمانے میں کون سے افکار ہیں جو دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں، اس کے مقابلے میں اسلام کا کیا سٹینڈ ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے بڑے بس یہ کہہ کہ نماز پڑھ لو، بس زندگی میں ہماری بہار آ جائے گی، ختم۔ مغربی نظریات کا مطالعہ کرنا چاہیے، لبرلزم، سیکولرزم، نیشنلزم اور مختلف نظریات جو دنیا پہ آج چھائے ہوئے ہیں، جس میں کمیونزم بھی ہے، سوشلزم بھی ہے، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انسانیت کے لیے کتنا بہترین نظام دے رہا ہے۔ آج کسی مدرسے میں پڑھایا نہیں جا رہا ہے، مدرسے میں وہی مفتی صاحب بن گئے ہیں اور تفضل کر لیا ہے، فضیلت کر لی ہے، بس وہی پرانی جو آج سے 300 سال پہلے جو
سلیبس بنا تھا، بے شک ہم احترام ہے ان کا، لیکن آج کا دنیا کا جو سب سے بڑا طاغوت ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی فکری طور پہ مواد موجود نہیں ہے، اور ہمارے نوجوان بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ نوجوان آ کے سوال کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے ایسے کہ طبیعت دنگ رہ جاتی ہے، حیرت زدہ رہ جاتے ہیں، ایسی بیکار فالتو قسم کے سوالات، جبکہ مغرب دندناتے ہوئے ہر طرف اپنے نظام کو چلا رہا ہے اور ہم مایوس چھوٹی چھوٹی باتوں میں سجدہ سہو کے، بے شک بہت سجدہ سہو کے بارے میں نہیں جاننا، اس پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن وہ بس وہ مان لیے، بس مست ہو کے بس زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مقام پر، شاید کسی اور کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی، لیکن یہ آیت ہم تمام پہ فٹ ہو رہی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو یہ تو کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب پہ ایمان لائے ہیں جو آپ پہ نازل ہوئی، جو آپ سے پہلے کتابیں ان پہ بھی نازل ہوئی ہے ان پہ بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن پہ بھی ایمان ہے اور پہلے کی کتابوں پہ بھی ایمان ہے، لیکن کر کیا رہے ہیں؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اپنے معاملات کو، اپنی زندگی کے معاملات کو حل کرنے کے لیے طاغوت کے پاس جا رہے ہیں۔ صرف نماز کے لیے ہمارا اسلام ہے، زندگی کے تمام مسائل ہمارے پورے طاغوت کے پاس جا رہے ہیں اور چین سے بیٹھے ہوئے ہیں، چین سے۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، چاہتے ہیں کہ قرآن رکھتے ہیں، اللہ کے نبی کا اسوہ رکھتے ہیں، ایک بہترین نظام رکھتے ہیں، لیکن دوسروں کے معاملات کو اپنے لیے مشعل راہ بناتے ہیں، طاغوت۔ اور طاغوت کے بارے میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ وَقَدْ أُمِرُوا، جبکہ انہیں حکم دیا گیا، کیا حکم؟ أَن يَكْفُرُوا بِهِ، اس طاغوت کا انکار کرو۔ کتنی سخت آیت ہے! تم تو جا رہے ہو دوسروں کے نظریات کی طرف، اپنی زندگی کو اسی طرف ڈھال رہے ہو، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وَقَدْ أُمِرُوا، انہیں حکم دیا گیا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، اس کا انکار کرو۔ زندگیاں کدھر جا رہی ہیں دوست؟ طاغوت کا تصور ہی نہیں ہے، طاغوت کا ہمارے ذہن میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ بہت بولے تو مولانا ایک اچھی تقریر شرک کے بارے میں کر دیتے، کسی بولو درگاہ بت وغیرہ۔ یہ آج کا جو شرک ہے، آج کا جو طاغوت ہے، جو اسلام کو اٹھنے نہیں دے رہا ہے دنیا کے کسی بھی خطے میں، اس کے بارے میں ہم کوئی علم نہیں رکھتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔